اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی من اغضبها اغضبنی۔ عزیز و کائنات عالم میں جس کو جناب سیدہ کے حق کی پہچان نہیں، اس کی زندگی کیسی ہے؟ بی بی کا حق قرآن میں ثابت ہے، بی بی کی مظلومیت، بی بی کا حق قرآن میں اللہ نے فرض قرار دیا۔ نبی نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بی بی کو جس حوالے سے جو بھی ناراض کرتا ہے گویا سید الانبیاء کو ناراض کرتا ہے۔ جو سید الانبیاء کو ناراض کرتا ہے اس نے خدا کو، جو خدا کو ناراض کرتا ہے خود ہی جانو کیا بنے گا اس کا۔ پاک بی بی کا حق کے فدق بی بی کا حق تھا، بی بی کا حق بی بی کو نہیں دیا گیا۔ اپنی مجبوریاں ظاہر کرنا اور بات ہے، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ خدا نے قرآن میں نبی کو حکم دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حق، وہ اپنے قریبیوں کو حق دے، اور یہ حق سیدہ تھا۔ پھر سورہ انفال میں اس زمین، اس خطہ ارض کی بات کہ جو جنگ جدل کے بغیر نبی کا خالصتاً حق تھا، جو خدا نے فاطمہ کو دینے کا حکم دیا، تو جب بی بی کا حق قرآن اور حدیث کے صورت میں جناب سیدہ کے پاس محفوظ ہے، بی بی کو ہی ملنا چاہیے اور کسی کو نہیں ملنا چاہیے، تو اس پر لیت و لال یا ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر اس کے بعد معاملے میں حدیثیں بنا دینا کہ جی نبیوں کی اولاد وارث نہیں ہوتی، تو یہ بھی قرآن کے خلاف بات ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، جناب داؤد نبی، جناب سلیمان نبی، حالانکہ دونوں نبی، جناب سیدہ تو نبی نہیں ہے، ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بن رہا ہے، علم میں بھی جائیداد میں بھی۔ 1000 گھوڑا جناب داؤد کی وراثت میں، ایک حصہ گھوڑے کے علاوہ اور بھی جائیداد تھی جناب سلیمان کو ملی۔ جناب زکریا نے کہا اللہ مجھے وارث عطا کر، تو یہ جس طرح کی بھی کوشش کریں جناب سیدہ کی فدق کے حق کی گواہی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کچھ افراد کو بچانے کے لیے ہمارا مطمع نظر کسی پر تنقید یا کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدہ کے حق کے لیے قرآن اور حدیث کی پس پشت ڈال کے اپنے عقائد کو بچانے کے لیے بنی امیہ کی وضیح حدیثیں، جس میں کہ بی بی راضی ہو گئی تھی، جو چیز خدا بی بی کو عطا کرے، مصطفیٰ عطا کرے، اور وہ کون ہوتا ہے وہ چیز لینے والا، اور بی بی سے جب لیا گیا پہلے بی بی تصرف رکھتی تھی۔ یہ باتیں کہ کتب میں ثابت ہے، شبلی علامہ شبلی صاحب، بخاری، تمام کتب میں، اگرچہ پہلے ایڈیشنوں کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر کوئی اپنی رائے دینے کی کوشش، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، حق چھپتا نہیں ہے۔ یاد رکھو بی بی کا حق کے فدق واضح ہے اور قرآن اور حدیث کی روح سے واضح ہے، کسی اپنی رائے اور اجتہاد کی وجہ سے اس حق کو نہیں ہٹا سکتے۔ پھر حدیثوں کو لانا قرآن کے مقابلے میں، یہ تو کہتے ہیں نا جی ہماری حدیث میں یہ کچھ ہو گیا، فلاں ایڈنگ ہوگی، فلاں ایڈنگ ہوگی، خود اس حدیث جو قرآن سے متصادم وہ نبی کا فرمان نہیں ہے، اور نبی پاک جس حق کو فاطمہ کے لیے مختص کریں اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی بدلتا ہے تو گویا اس نے نبی کے فعل کو بدلا۔ نبی ایک چیز دے، آپ کہیں وہ نہیں ہے، تو آپ کسی کی بھی وکالت کریں، اب نبی کی نفی کر رہے ہیں، اور یہاں پر فقط نبی کی نفی نہیں قرآن کی نفی ہو رہی ہے۔ فرمان خدا کی سورہ انفال کے تحت، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کے تحت، وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ دَاؤُد، وراثت و ہبہ و ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو فدق بی بی کا حق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ضد کرنا، بنی امیہ کی وضیح حدیث کو لے کر چلنا اور بات ہے، قرآن اور سنت کے
تحت یہ بی بی کا حق تھا، اور اس حق کو بعض عین انصاف والے لوگوں نے تسلیم کیا، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو واپس دیا۔ باقی کافی خلفاء مسلمانوں کو ملتے ہیں جنہوں نے واپس دیا، اور واپس اسی لیے دیا سادات کو کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حق کے سادات ہے۔ جب حق کے سادات ہے، حق کے سادات کے پاس ہی جانا چاہیے۔ اس کی جتنی تعویل کرو، جتنی روایات بناؤ، اس کا کوئی نہیں۔ اور بی بی کا ناراض نہ ہونا یہ عجیب بات ہے۔ یہ عجیب انداز سے ایک تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت، اہل تشیع کی کتب میں واضح طور پر بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ فدق بی بی کا حق تھا، ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ نہیں دو گے تو امام زمانہ تو آ رہے ہیں میرے عزیزو، بی بی کا بیٹا مہدی تو آ رہا ہے۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ مالک ذوالجلال تعصب کے پردوں کو ہٹا دو اپنے آپ کو، اور غور کرو، فکر کرو۔ قبر میں جانا ہے، جس جنت کی خواہش رکھتے ہو اس کی سردار جناب سیدہ اور ان کی اولاد ہیں، تو بی بی کو رنجیدہ نہ کرو، بی بی کو رنجیدہ نہ کرو۔ آج بھی بی بی کی جتنا پردہ ڈالو، بی بی کی مخفی قبر بھی ایک سوال کرتی ہے، سوالیہ نشان، کہ رات کو علی نے مخفی دفن کیا، قبر کو چھپایا۔ آج تک مسلمان بتائیں کیوں زہرا کی قبر کو چھپایا گیا؟ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میں جس سے ناراض ہوں وہ میرے جنازے پر آئیں۔ ہم کسی کی توہین یا نفی نہیں کر رہے، لیکن بی بی کے حق کا بیان یہ حق کی علامت ہے، یہ قرآن کی آواز ہے۔ جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ خلافت علی ابن ابی طالب ووٹنگ کی وجہ سے نہیں، الیکشن کی وجہ سے نہیں، غدیر کے ذریعے سے نبی نے علی کا اعلان کیا۔ نبی بھی اعلان کرنے والے ہیں۔ علی کو نبی کے ساتھ متصل، نبی کی نیابت کا حق خدا نے دیا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ووٹنگ کی طرف نہیں جاتے، قرآن کی طرف سے جو حق ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح مالک میرے مسلمانوں کو، بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ بی بی کے حق کو پہچانیں، بی بی کی وکالت کریں، بی بی کا احساس پیدا کریں۔ بی بی کے راضی کرو گے تو خدا اور نبی راضی ہیں۔ السلام علیکم۔